جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں ایک وہ شخصیت جو کہ جیسے ہی سوشل میڈیا پہ آئیں تو لوگوں نے ان کو ان کے ایک تو اخلاق کی وجہ سے، بولنے کی وجہ سے، اور دوسرا اور جو انہوں نے علوم لوگوں کے ساتھ شیئر کیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے، اس حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں. بالکل، میں ابراہیم قریشی موجود ہوں ناصر افتخار صاحب کے ساتھ. اب طب نبوی میں میرے ایک استاد ہیں، میں نہ تو حکیم ہوں نہ میرے پاس کوئی سند ہے، لیکن ایک استاد ہیں، ان سے ملاقات میری بہت زیادہ، تو کچھ چیزیں ہمیں پتہ چلتی رہتی ہیں، تو میں محض لوگوں کے فائدے کے لیے شیئر کر رہا ہوں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس سلوشنز پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ جب اسموک آتی ہے تو اسموک کے بعد اللہ تعالیٰ، موسم بھی ایسا ہوتا ہے کہ خزاں آ جاتی ہے، سردیوں کے بعد بہار آتی ہے، تو شہتوت کے پتے کھلنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد شہتوت لگتا ہے ان پہ. تو شہتوت کے 21 جو پتے ہیں ان کو اگر 2 کپ پانی میں ابالا جائے، جب پانی 1 کپ رہ جائے ابلتے ہوئے، تو اس کے بعد ان کو چھان کر نیم گرم بالکل قہوے کی طرح چسکیاں لیتے ہوئے اگر پئیں 40 دن، تو اس سے انسان کے پھیپھڑوں میں اگر کوئی بھی مسائل چل رہے ہیں کسی بھی طرح کے، COPD ہے، بہت زیادہ برونکائٹس ہے، پھر الرجیز ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ شفا دیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہتوت جو ہے نا اس کو بنایا ہی انسان کے لنگ کے لیے. جس طرح اگر اخروٹ کی آپ بات کریں گے تو وہ ہمارے مائنڈ کے لیے ہے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ کو کوشش تو میں کر رہا ہوں کہ وہ جو میرے استاد ہیں ان کو منظر عام پہ لے کے، وہ بھی مانتے نہیں ہیں، تو دیکھیں گے اگر کبھی انشاءاللہ. سر، اگر کسی کو معدے کا ایشو ہو تو اسپیسیفکلی مطلب کس ذکر کو اس کو جو ہے نا ریپیٹڈلی یوز ٹو ہونا چاہیے ڈیلی بیسس پہ؟ معدے کا پرابلم تب ہوتا ہے جب انسان کو انگزائٹی ہو جاتی ہے. جی. اگر کسی کا ذہن خراب ہو جائے تو اس کا، کیونکہ یہ ہمارا سیکنڈ برین ہے، یہ خراب ہوگا تو مائنڈ خراب ہو جائے گا، مائنڈ خراب ہوگا تو یہ خراب ہو جائے گا. یونیٹری موومنٹ ہے، ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. اگر ایک آدمی یہاں سے پرسکون نہیں ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے انزائمز کی سیکریشن جو ہے وہ پنکچویلٹی میں یا ایک سسٹم کے اندر چل رہی ہو. اور یہ کمپلیکیٹڈ بہت ہوتی ہیں چیزیں. IBS وغیرہ کے لیے اگر دیکھیں آپ، مجھے ابھی کچھ لوگ IBS کے سن رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں اور پھر بعد میں کہیں کہ آرام نہیں آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے لوگ ایمان اٹھاتے ہیں، وسوسہ پیدا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اپنی بیماری پہ. IBS پہ میری 2-2.5 گھنٹے کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ IBS کیا چیز ہے. اس میں میڈیکل نقطہ نظر سے لے کے اسپرچول، سائیکولوجیکل سارے اسپیکٹ کو کھول کے بتایا ہوا ہے. اور خود مجھے رہا 10 سال، شدید ترین رہا، کوئی ایسا سمٹم نہیں تھا IBS کا جو میرے اندر نہیں ہے. 15 سال ہو گئے، 12 سال اللہ کے فضل سے. کچھ ریمیننٹس تو رہ جاتے ہیں، وہ آپ کے مزاج کا ہوتا ہے. اسموکنگ کریں گے اگر آپ باہر، برگر وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو کچھ نہ کچھ عام بندے کو بھی ہو ہی جاتا ہے. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اپنے فوڈ ہیبٹس کو، جو آپ کا انٹیک ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. کیونکہ میرے مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ 50% جو کلپرٹ ہے وہ آپ کا منہ ہے. اوکے. اس کو بند کرنا پڑتا ہے، خالی بولنے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے بھی. کھانے کے لیے ٹھیک ہے، آپ کڑھائیاں کھائیں گے، جا کے چیزیں کھائیں گے اور آپ کہیں کہ مجھے رات کو گیسیں ہو رہی ہیں، مجھے بلائیں چڑیلیں نظر آ رہی ہیں، تو پھر غلط بات ہے. پرہیز ہوتا ہے، ایک لائف سٹائل ہوتا ہے. اگر کسی کو تنگی آ رہی ہے، مجھے جب IBS ہوا تھا تو میں نے 6-7 سال 15 کلومیٹر کی واک کی. تو اب لوگوں کے گروپس بنے ہوئے ہیں، رننگ کے گروپس ہیں، پارکس میں لوگ جاتے ہیں. جائیں، اٹھیں، اپنی زندگی کو آپ کو روک لگا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو. 70% تو صرف لائف سٹائل کو تھوڑا سا ٹیون ان کرنے سے ہی معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے سر. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ آپ کا بیہیویئر ود دا لائف کیسا ہے، آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈس آپ کے ساتھ کیسے ہیں. غریب آدمی کو دیکھتے ہیں کیا ہے، بیوی کو دیکھتے ہیں کیا ہے، ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہے، باس کے ساتھ. تو اتنا کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ بیماری آ جائے تو انسان کے لیے الارم ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت میں بیلنس کم ہو گیا ہوا ہے. آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے. بیماری جو ہوتی ہے نا جی ابراہیم صاحب، بیماری ایک مینیفیسٹیشن ہے، یہ اپیرنس آف سم تھنگ بیڈ ان سائڈ آف یور سیلف ہے. یہ باڈی کا ریبیل ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو اگر کڈنی کا پرابلم ہوا ہے تو وہ رات کو نہیں ہو گیا، وہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے، وہ اس کی کنٹینیوس کسی مومنٹم میں وہ لے کے جا رہا ہے، بار بار ریپیٹیٹیو کچھ چیزیں چلا رہا ہے. تو اس کے لیے پھر جب آپ ساری چیزوں کو، پھر علاج ہوتا ہے ساتھ میں، جیسے پہلے ابھی ہم نے ذکر کیا، حکمت سے کر لیں. لیکن میں بار بار کہوں گا میڈیکل سائنس کو اگنور نہ کریں. آپ اپنا جو بھی آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا، اور سب سے بہترین علاج جو ہوتے ہیں وہ غذا سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے غذاؤں میں بڑے علاج رکھے ہیں، وہ سیف ہوتے ہیں، آپ ان کو کریں، ان کا سائیڈ افیکٹ نہیں آئے گا آپ کو. کچھ حکمت ایسی ہے جو یونانیوں پہ ایسا چلتی ہے جس میں خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، کشتے ہوتے ہیں، بہت ساری چیز، وہ آپ اپنا رسک لے رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر یہ رسک لینا ہے تو اس سے بہتر یہ کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں. جی، وہ لیبارٹری سٹینڈرڈس پہ میڈیسن آ رہی ہے، ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں، وہاں پہ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اچھے لوگوں کے پاس جائیں، لوگ بیٹھے ہوئے ریسرچ کریں، ان سے آپ خوراک سے علاج کروا لیں. پانی سے علاج ہوتا ہے،
نیند سے علاج ہوتا ہے. لوگ سو نہیں رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہیں. دباؤ لو 8-10-9 گھنٹے کی نیند لیں. جتنا باڈی پریشر میں ہوگی اتنا زیادہ باڈی کو زیادہ نیند دینی چاہیے. جتنا زیادہ باڈی ریلیکس ہے اتنا کم نیند سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے. ریجیونیشن ایک پراپر کنسیپٹ ہے. تو اسی طریقے سے علاج کرنا تو آکسیجن سے علاج ہوتا ہے, آپ کو نماز پڑھنے سے علاج ہوتا ہے, قرآن سے علاج کیا جاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی تعلیم دی ہے, اس کے باوجود اگر ہم بیٹھ کے روتے رہیں کہ ہم اگر کسی کو معدے کا پرابلم ہے یا سلامو پڑھتا رہے, یا سلامو یا مومنو یا اللہ پڑھ لے, آیت کریمہ پڑھ لے, تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمایا کرتا ہے. یا سلامو یا مومنو, یا سلامو یا مومنو یا اللہ میرے استاد بتاتے ہیں. یا سلامو یا مومنو, یا سلامو پڑھ لیں, تھوڑا سا مائنڈ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے اس سے. گردوں کی پتھری آج کل لوگوں کو بہت زیادہ ہو رہی ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے, جو کہ جنک فوڈ ہے فرسٹ آف آل, اور کولڈ ڈرنک کا زیادہ استعمال ہے. اب گردے کی پتھری کے لیے روحانی علاج, ذکری علاج, آئی ڈونٹ نو, میں گردے کی پتھری کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. پانی زیادہ پینا چاہیے. گردے جو ہیں وہ خالی ایک جو پتھری بنتی ہے اس کی بڑی علامات ہوتی ہیں. پتھری کسی خاص عادت کی وجہ سے بن رہی ہے, اور پھر گردے کو عادت پڑ جایا کرتی ہے پتھریاں بناتے رہنے کی. اور لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. چاول بہت زیادہ کھا رہے ہیں, تھائرائڈ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے پتھریاں بنتی ہیں. چاول کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں جتنا رائج ہو گیا نا, اگر چاول زیادہ لوگوں نے کھانے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ساتھ میں مچھلی کھائیں. یہ لوگوں کو سادہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس کا اینٹی ڈوٹ چاہیے. اور چاول تو آپ یوں سمجھیں مہینے میں ایک بار بھی کھائیں تو نقصان دیتے ہیں. اور ایک اور بھی بڑی مکروہ سی عادت میں نے دیکھی ہے, لوگ چاول کو فریز کر لیتے ہیں. چاول کی تو ہاف لائف ہی کچھ نہیں ہے. وہ تو پکا آپ نے کھایا, تھوڑی دیر رکھ دیا تو ختم ہو گیا اس کا, اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو بریانیاں اگر زیادہ کھائیں گے تو پھر اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ کولڈ ڈرنکس اس کے بہت بڑا رسپانسبل فیکٹر ہے. اور میں نے بارہا یہ لوگوں سے عرض کی ہے کہ اگر آپ سے نہیں رکا جاتا, آپ اس کی کوانٹٹی کو ڈکریز کریں. اپنے آپ کو تھوڑا, پوری ضروری ہے کہ وہ پوری آپ نے کوک پی کے ڈکار مارنے ہیں, دو گھونٹ لے لیں اپنے آپ کو, تھوڑا آپ کو ہو گیا گزارا, اس کو چھوڑ دیں. اور کوشش کریں کہ بہت طویل وقت سے, یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کے ساتھ آپ سروائیو کر جائیں گے. لیکن اگر آپ مجھ سے اسپیسیفکلی میدے کے بارے میں کچھ, گردے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. کوئی مجرب نسخہ ذکر. اچھا, کون سا ایسا ہے کہ جو آپ آڈینس سے واقعتاً شیئر کرنا چاہیں گے کہ یار یہ والا نسخہ جو ہے وہ میں آپ کو ذکر کے حوالے سے, ذکر کے حوالے سے تو بہت بات ہوتی رہی ہے, ہو بھی چکی ہے. میں اس کے حوالے سے ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ پرنیشیس انیمیا آج کل خواتین کا اور بچوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگوں کو خون کی کمی ہے, لوگوں کے اندر بلڈ کم ہوتا ہے, اور عورتوں کو اسپیشلی جو کہ ڈلیوریز اور یہ وہ چیزوں میں سے اور مینسٹرل سائیکل میں سے گزرتی ہیں, اور لو بلڈ پریشر پرون ہے ان کو لو بلڈ پریشر لو ہی رہتا ہے. تو خون بہت کم, اور یہ عام طور پہ جب سیزیرینز ہو رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ ان کو یہ پرابلم آ رہی ہے. عام طور پہ 7, 8, 9 پہ ہی کھڑی ہوتی ہیں.